بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیکچر نمبر 38 کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے فرٹیلیٹی کے بارے میں، پاپولیشن کیسے بڑھتی ہے، کیسے کم ہوتی ہے۔ پاپولیشن کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو کن فیکٹرز کا دیکھنا پڑتا ہے، کیوں دیکھنا پڑتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ واٹس ایپ چینل فالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، ہوم پیج پہ بھی لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ واٹس ایپ چینل بھی جو ہے وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ وہاں سے آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ لازمی جو ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ جو بچے گروپس میں صرف دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا لیکچرز کو، تو گروپ میں مجھے لیکچرز بھیجنے کا کبھی ٹائم نہیں ملتا، کبھی مجھے یاد نہیں رہتا، تو اس وجہ سے بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ مس کر دیتے ہیں لیکچر، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا نیا لیکچر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں تو جیسے ہی نیا لیکچر آتا ہے آپ لوگوں کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے، تو آپ لوگ اس کو فوراً سے لے سکتے ہیں۔ اچھا خیر، ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پاپولیشن ڈائنامکس میں بات کرتے ہیں فرٹیلیٹی کی۔ فرٹیلیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے تمام ریپروڈکٹیو ایئرس میں، یعنی کہ وہ سال جب وہ بچہ پیدا کر سکتی تھی، ان سارے سالوں میں ایک عورت نے کتنے بچے پیدا کیے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فرٹیلیٹی۔ مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فرٹیلیٹی ریٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس میں ایک کہ جب پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت عمر کیا تھی، کانٹراسیپشن تک ایکسیس کتنی تھی، کلچرل اور ریلیجیس بلیفز کیا ہیں بچے پیدا کرنے کے بارے میں۔ پاکستان میں جو ٹوٹل ہمارا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے کچھ سالوں میں کام ہوا ہے، لیکن ابھی بھی دوسرے ممالک کے حساب سے ابھی بھی بہت ہائی ہے۔ جب ہم لوگ فرٹیلیٹی کے مختلف ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم لوگ پاپولیشن گروتھ کو انالائز کر سکیں، ہماری پاپولیشن کیسے گرو کر رہی ہے، کیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے مطابق آپ لوگ ساری پالیسیز وغیرہ اور انٹرونشنز وغیرہ بنا سکتے ہیں تاکہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو اور فیملی پلاننگ کو پروموٹ کیا جا سکے۔ فرٹیلیٹی کی اسٹڈی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مختلف پرسپیکٹیوز کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ سوشیولوجی ہے، ڈیموگرافی ہے، اور اس کے بعد پبلک ہیلتھ وغیرہ۔ فرٹیلیٹی کے اندر جتنی بھی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں اس کو انالائز کرنے سے آپ لوگ کو ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ کس طرح سے ہمارے سوشل اور کچھ کلچرل فیکٹرز ہمارے ریپروڈکٹیو بیہیویئرس کو اور پاپولیشن کو امپیکٹ کرتے ہیں، کیسے اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ فرٹیلیٹی ریٹس کو ہم لوگ لنک کرتے ہیں ویمن کی امپاورمنٹ کے ساتھ بھی، اور کتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس کے پاس کتنی زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہوئے ہی ہم لوگ فرٹیلیٹی ریٹ کو ہم لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ فرٹیلیٹی کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بہت سارے ایشوز کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جیسے جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں، ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں، پاپولیشن میں ایجنگ کا کیا حساب ہے، وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ مختلف پالیسیز ایسی انٹرونشنز جن کا مقصد ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور فیملی پلاننگ ہی ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہماری ویسے سوسائٹی کے لیول پہ ویل بینگ کے لیے بھی اور انڈیویجول ویل بینگ کے لیے بھی۔ فرٹیلیٹی کی اسٹڈی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس کے تھرو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ موجودہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کو کن چیلنجز، ان کے کن اپرچونیٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے مطابق آپ لوگ مختلف اسٹریٹجیز بھی بنا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ پاپولیشن کی گروتھ کو، ڈیولپمنٹ کو سسٹین رکھ سکے، برقرار رکھ سکے۔ اب یہ تو ہم لوگ نے فرٹیلیٹی کی بات کی، اب ہم لوگ ایک اور جو پاپولیشن کا ڈائنامکس ہے، یعنی کہ ایک اور میجر جو چیز اس کی وجہ سے پاپولیشن ہماری چینج ہوتی رہتی ہے، دیٹ از اے مورٹیلٹی۔ مورٹیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پاپولیشن کے اندر، ایک آبادی کے اندر کتنی زیادہ اموات ہوئی ہے، اس کو ہم میئر کرتے ہیں کروڈ ڈیتھ ریٹ کے حساب سے۔ کروڈ ڈیتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر ہر 1000 میں سے کتنے لوگ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر دیتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ ایوریج عمر ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق ہی آپ لوگ مورٹیلٹی کو دیکھتے ہیں۔ مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ مورٹیلٹی ریٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے کہ ہیلتھ کیئر تک ایکسیس آپ کو کتنی حاصل ہے، نیوٹریشن کتنی اچھی ہے، کلین واٹر کتنا موجود ہے، اور بھی مختلف قسم کی سوشل اور اکنامک انیکوالٹیز ہوتی ہے جس کے بیس پہ مورٹیلٹی ریٹس کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں جو مورٹیلٹی ریٹس ہیں یہ ابھی کچھ سالوں میں کم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں یہ بھی بہت زیادہ ہائی ہیں۔ خاص طور پہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بچوں کی یا ماؤں کی بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ مورٹیلٹی کی مختلف ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے مطابق آپ لوگ انالائز کر سکتے ہیں
ہماری جو جتنی بھی آبادی ہے اس کی ہیلتھ کیا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ لوگ انالائز کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ لوگ مختلف قسم کی پالیسیز اور انٹرونشنس کو بھی بنا سکتے ہیں جن کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اچھی ہیلتھ اچیو کرنا، ہیلتھ کو امپروو کرنا۔ مورٹیلٹی کی اسٹڈی کے لیے آپ لوگوں کو مختلف اپروچز کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ سوشیولوجی، ڈیموگرافی، پبلک ہیلتھ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مورٹیلٹی کی کمپلیکسٹیز کو انالائز کرنے سے آپ لوگوں کو ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ کس طرح سے سوشل اور اکنامک فیکٹرز ہماری ہیلتھ کو اور ہماری پاپولیشن کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں۔ مورٹیلٹی ریٹس کو ہم لوگ لنک کرتے ہیں سوشل انیکویلٹی اور ہیلتھ کیئر، یعنی کہ ہاسپٹلس وغیرہ تک جو ایکسیس ہوتی ہے، ان میں ان کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مورٹیلٹی کی اسٹڈی سے آپ لوگوں کو اور بھی مختلف قسم کے ایشوز کا پتہ چلتا ہے، جیسے ہیلتھ ڈسپیرٹیز، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انیکوالٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، انفیکشس ڈیزیزز، پاپولیشن ایجنگ، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی پالیسیز اور انٹرونشنز بنائی گئی ہیں تاکہ ہیلتھ کو امپروو کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری ویسے انڈیویجول اور سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ مورٹیلٹی کی اسٹڈیز لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس کے تھرو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ موجودہ سوسائٹیز کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، کون سی اپرچونیٹیز ہمارے ہاں موجود ہیں، اس کے مطابق آپ لوگ مختلف اسٹریٹجیز وغیرہ بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کی ہیلتھ کو کیسے سسٹین رکھنا ہے، ڈیولپمنٹ کیسے کروانی ہے کہ ہمارے مورٹیلٹی ریٹس کم ہو سکیں۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور چیز ہے، دیٹ از اے مائگریشن۔ مائگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کو ہم لوگ مائگریشن بولتے ہیں، اور یہ موومنٹ کچھ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی غریب ہے، وہاں پہ روزگار کے مواقع موجود نہیں ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ جا کے ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں۔ کچھ سوشل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ اب مائگریشن بھی مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے انٹرنل مائگریشن، یعنی کہ آپ اپنے ہی ملک کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل مائگریشن، یعنی کہ آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں مائگریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں انٹرنل مائگریشن تو ویسے کامن سی ایک چیز ہے، خاص طور پہ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ والے ایریاز جس میں بہت زیادہ کنفلکٹ ہوتا ہے یا جس میں کوئی ہوتا ہے نا کہ قدرتی آفات کی وجہ سے بھی لوگ ایک ایریا کو چھوڑ کے کسی دوسری ایریا کی طرف موو آن کر جاتے ہیں۔ مائگریشن کے جتنے بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہی آپ لوگ انالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ کیسے موو کرتے ہیں، کیوں موو کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ لوگ مختلف پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک اچھی سیف مائگریشن کو پروموٹ کر سکیں۔ مائگریشن کی اسٹڈی کے لیے بھی آپ لوگوں کو مختلف قسم کے اپروچز کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ سوشیولوجی، ڈیموگرافی، اس کے بعد پولیٹیکل سائنس وغیرہ۔ مائگریشن کے اندر جتنی بھی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں اس کو انالائز کرنے سے آپ لوگوں کو ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ کس طرح سے کچھ سوشل، اکنامک یا پولیٹیکل فیکٹرز ہماری پاپولیشن کی موومنٹ کو ایک تو افیکٹ کرتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ ہمیں جو ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ مائگریشن کو ہم لوگ مختلف ایشوز کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں، سوشل انیکویلٹی ہو گیا، یا معاشی طور پہ اگر کسی کو کوئی اپرچونیٹی مل رہی ہے کہیں اور کسی اور علاقے میں تو وہ بھی مائگریشن کریں گے۔ اس طرح سے کنفلکٹ، یعنی کہ ایک جگہ پہ اگر کسی کی فار ایگزامپل ہوتی ہے نا کہ کسی علاقے میں بہت زیادہ دشمنی ہوتی ہے تو لوگ وہاں سے چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ مائگریشن کی اسٹڈی سے آپ لوگوں کو اور بھی مختلف قسم کے ایشوز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جیسے ریفیوجیز جو ہوتے ہیں، پناہ گزین، ان کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو آن کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ایک ہوتا ہے نا کہ ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا یا ایک یکجہتی کیسے اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایسیمیلیشن، یعنی کہ کس طرح سے ایک نئے آنے والے جو ریفیوجیز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ایسیمیلیٹ ہوں گے، کیسے وہ نئے لوگوں میں گھلے ملیں گے۔ اور برین ڈرین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو آن کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بندہ بہت زیادہ اسکلڈ ہے تو اس علاقے سے تو پھر ایک اسکلڈ بندے کی کمی ہو گئی نا۔ تو اسکلفل حضرات، جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کسی باہر کے ممالک میں مائگریشن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پھر جو اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، تو یہ برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پالیسیز اور انٹرونشنز ایسی بنائی گئی ہیں تاکہ اچھی اور سیف مائگریشن کو پروموٹ کیا جا سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے بھی اور انڈیویجول کی ویل بینگ کے لیے بھی، اور اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی۔ مائگریشن کی اسٹڈی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ آج کل کی موجودہ سوسائٹیز کو مائگریشن سے ریلیٹڈ کتنے چیلنجز اور اپرچونیٹیز کا سامنا ہے، اس کے مطابق آپ لوگ مختلف قسم کی اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں کہ ہم نے نئی پاپولیشن جو آنے والی ہے، پاپولیشن جو ادھر ادھر موو کرتی ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آگے جو ہمیں بتایا ہوا دیٹ از اے پاپولیشن کمپوزیشن اینڈ ڈینسٹی۔ پاپولیشن کمپوزیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ پاپولیشن کے اندر ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پاپولیشن کمپوزیشن۔ ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ ایج، جینڈر، ریس، ایتھنیسٹی، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنی ایج کے کتنے لوگ موجود ہیں،
ٹھیک ہے، کتنے میل موجود ہے، کتنے فیمیل موجود ہیں، کس کس ریس کے کتنے لوگ موجود ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کل ملا کے بولتے ہیں پاپولیشن کمپوزیشن. پاپولیشن ڈینسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جغرافک ایریا کے اندر کتنے مطلب انسانوں کی کتنی تعداد رہ رہی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پاپولیشن ڈینسٹی. اب پاکستان میں پاپولیشن کمپوزیشن ایک تو علاقے کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں. کلچرل نارمز وغیرہ ہو گئی، کہیں پہ اکانومیکلی کوئی علاقہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انکم بھی ایک ڈیموگرافک فیکٹر ہوتا ہے، وہاں پہ فار ایگزامپل ان کی انکم اچھی ہے. اسی طرح سے جو پاپولیشن جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں مائگریشن کا بھی کچھ اس میں فیکٹر ہوتا ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پاپولیشن ڈینسٹی ہمارے یہاں شہروں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ لارج نمبر آف انڈیویجولس پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں. جب ہم لوگ پاپولیشن کمپوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور جب ہم لوگ ڈینسٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم لوگ سوشل اور اکنامک اپنے یہاں جتنے بھی ٹرینڈس پائے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ انالائز کر سکیں، اس کے مطابق ہم لوگ انفراسٹرکچر اور پبلک سروسز وغیرہ کو پلان کر سکیں. پاپولیشن کمپوزیشن اور ڈینسٹی کی ساری اسٹڈی کے لیے بھی آپ لوگوں کو مختلف قسم کے پرسپیکٹیوز کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ سوشیولوجی، جغرافی اور ڈیموگرافی وغیرہ. جب آپ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کی کمپلیکسٹیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے ان سارے طریقوں کے بارے میں کہ جس طرح سے سوشل اور اکنامک فیکٹرز ہمارے ڈیموگرافک ٹرینڈس کو جیسے ایج، ریس، جینڈر وغیرہ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اس انڈرسٹینڈنگ سے آپ لوگ مختلف قسم کی پالیسیز بنا سکتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ. پاکستان میں پاپولیشن کمپوزیشن اور ڈینسٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اسی کے مطابق جب آپ لوگوں کو یہ دو چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو اسی کے مطابق ہی آپ لوگ مختلف قسم کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جیسے غربت وغیرہ یا ہیلتھ کے معاملے میں جتنی بھی انیکوالٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ریسورس ایلوکیشن وغیرہ. ایک بہت ہی ایکوریٹ قسم کا ڈیٹا کلیکٹ ہونا اور پھر اس کا انالیسس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے مطابق ہی آپ ایک افیکٹو پالیسی بنا سکتے ہیں پاپولیشن کمپوزیشن اور ڈینسٹی سے ریلیٹڈ. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پاپولیشن گروتھ کی. پاپولیشن گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر ایک پاپولیشن کے اندر کتنی تعداد بڑھی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ایک بہت بڑا کنسرن ہے پالیسی میکرز کے لیے، کیونکہ ہم نے مختلف قسم کی پالیسیز ہمارے ہاں جو بنائی جاتی ہیں تو وہ پہلے ایسٹیمیٹ لگا لیا جاتا ہے کہ کتنی پاپولیشن گرو کرے گی. کیونکہ ہمارا جو اس وقت دنیا میں ہمارا جو ملک ہے یہ بہت ہی تیزی سے اس کی پاپولیشن اس وقت بڑھ رہی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ پاپولیشن گروتھ میں ایک تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. فرٹیلیٹی ریٹس ہائی ہوتے ہیں، اتنی زیادہ پاپولیشن گروتھ تیزی سے ہوتی ہے. مورٹیلٹی ریٹس کم ہوتے ہیں، یعنی کہ شرح اموات بہت زیادہ کم ہے، تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھے گی. اینڈ امیگریشن یعنی کہ باہر کے ممالک کے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پاپولیشن گروتھ ہوتی ہے. پاپولیشن گروتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے مطابق آپ لوگ سوشل اور اکنامک ٹرینڈس کو انالائز کر سکیں، اس کے مطابق آپ لوگ انفراسٹرکچر اور پبلک سروسز کو پلان کر سکتے ہیں. پاپولیشن گروتھ کی اسٹڈیز میں بھی آپ لوگوں کو مختلف پرسپیکٹیوز کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ سوشیولوجی، ڈیموگرافی، اکنامکس وغیرہ. جب ان ساری کمپلیکسٹیز کو آپ لوگ انالائز کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ سوشل اور اکنامک فیکٹرز ہمارے ڈیموگرافک ٹرینڈس کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. اس کے مطابق ہی آپ لوگ پالیسیز بنا سکتے ہیں ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ. اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہاں پاپولیشن جو گرو کر رہی ہے بہت ہی کرٹیکل فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے مطابق ہی آپ لوگ غربت جیسے مسائل، ہیلتھ انیکوالٹیز جیسے مسائل اور ریسورس ایلوکیشن جیسے مسائل کو آپ لوگ جو ہے نا وہ سالو کر سکتے ہیں. ایک افیکٹو اگر پاپولیشن کی جو گروتھ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اگر بنائی جائیں تو وہ بہت ہی بہتر رہتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ فیملی پلاننگ انیشیٹیوز، امیگریشن پالیسیز ہوں بہت زیادہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک سے کوئی بھی لوگ اٹھ کے ہمارے ہاں ملک میں آ جائے، جس سے بھی پاپولیشن بہت جلدی گرو کرتی ہے. اور بھی مختلف قسم کے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جو ہم لوگ بنا سکتے ہیں پاپولیشن بڑھتی ہوئی آبادی کے مطابق. ایک ایکوریٹ بہت ہی اچھی طریقے سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو انالائز کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس کے مطابق ہی آپ لوگ ایک پالیسی بنا سکتے ہیں پاپولیشن گروتھ سے ریلیٹڈ. اب یہاں پہ آگے ہم لوگ ایک اور ٹرم کے بارے میں بات کریں گے، پاپولیشن کنٹرول. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. اس میں فیملی پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانٹراسیپشنس کا استعمال کرنا اور جتنے بھی میتھڈز ہوتے ہیں جس کے تھرو ایک فیملی کے اندر آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں کتنے بچے ہونے چاہیے، ان کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. پاکستان میں فیملی پلاننگ کے جو جتنے بھی انیشیٹیوز وغیرہ ہیں، یہ جتنے بھی پروگرامس ہیں، ان کا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت زیادہ اسٹرگل اس وقت کر رہا ہے ہماری جو بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ریٹس ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے. فیملی پلاننگ کی مختلف قسم کے بینیفٹس ہوتے ہیں, سوشل بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور معاشی طور پہ اس کے بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ماں اور بچے کی صحت بہت امپروو ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ایجوکیشنل اپرچونیٹیز زیادہ ہو جاتی ہے, اس سے غربت بھی کم ہوتی ہے. جب آپ لوگ فیملی پلاننگ کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سوشل اور اکنامک ٹرینڈس کو انالائز کرنے کے لیے. اس کے مطابق آپ لوگ انفراسٹرکچر کو بھی پلان کر سکتے ہیں اور پبلک سروسز کو بھی آپ لوگ پلان کر سکتے ہیں. فیملی پلاننگ کی اسٹڈی کے لیے آپ لوگوں کو مختلف پرسپیکٹیوز کو دیکھنا پڑتا ہے, جیسے سوشیالوجی کو پڑھنا پڑتا ہے, پبلک ہیلتھ ہو گیا, ڈیموگرافی وغیرہ. فیملی پلاننگ کے اندر جتنی بھی کمپلیکسٹیز پائی جاتی ہیں اس کو انالائز کرنے سے آپ لوگوں کی ڈیپ انڈرسٹینڈ ملتی ہے کہ ہمارے سوشل اور اکنامک فیکٹرز ہمارے کیسے ڈیموگرافک ٹرینڈس کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ لوگ مختلف قسم کی پالیسیز بنا سکتے ہیں جو کہ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. پاکستان میں فیملی پلاننگ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو غربت جیسے اور بھی مختلف قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک افیکٹو فیملی پلاننگ پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایکسیس دیں کانٹراسیپشن تک, لوگوں کو ایکسیس حاصل ہو ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز تک, ایجوکیشن اور اویئرنیس کو پروموٹ کیا جائے, اور جتنے بھی کلچرل اور ریلیجیس یعنی کہ مذہبی اور ثقافتی جتنے بھی رکاوٹیں ہیں فیملی پلاننگ کے اندر اس کو بھی ہم لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں. اس میں بھی یہی چیز ہے کہ بالکل کریکٹ ڈیٹا کو پہلے کلیکٹ کرنا پھر اس کو انالائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پالیسی بنانے کے لیے, جو کہ آپ لوگوں نے فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ بنانی ہوتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پرابلم ان فورکاسٹنگ پاپولیشن گروتھ. فورکاسٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فورکاسٹنگ پاپولیشن گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے نا, ڈیموگرافک ڈیٹا, اس کو یوز کر کے اور کچھ اسٹیٹسٹیکل ماڈلز اور کیلکولیشنز وغیرہ آپ لوگ یوز کر کے آپ لوگ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ مستقبل میں پاپولیشن ہماری کتنی ہوگی. پاکستان میں پاپولیشن کو فورکاسٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا جو اویلیبل ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے, لمیٹڈ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی ہمارے ہاں نہیں ہے, اور ہمارے ہاں سوشل اور اکنامک کنڈیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں بہت زیادہ. یہی وجہ ہے کہ فورکاسٹنگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی. بالکل ہی ایکوریٹ پاپولیشن گروتھ کو فورکاسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اسی کے مطابق ہی آپ لوگوں نے ساری پلاننگ کرنی ہوتی ہے. انفراسٹرکچر کو آپ لوگوں نے پلان کرنا ہوتا ہے, ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے, اور جتنے بھی سوشل اور اکنامک ایشوز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پاپولیشن گروتھ کی جو اسٹڈی ہوتی ہے, یہ جو ہم لوگ فورکاسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, اس میں بھی آپ لوگوں کو مختلف چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, سوشیولوجی کو دیکھنا پڑتا ہے, ڈیموگرافی کو, اسٹیٹسٹکس کو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کے اندر پائے جانے والی جتنی بھی کمپلیکسٹیز کو انالائز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ مل سکتی ہے ان سارے سوشل اکنامک فیکٹرز کے بارے میں جو کہ ہمارے ڈیموگرافک ٹرینڈس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس ساری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہی آپ لوگ پالیسیز وغیرہ بنا سکتے ہیں, ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ. پاکستان میں ایک ایکوریٹ, ایک بہترین طریقے سے پاپولیشن کی فورکاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ مختلف قسم کے مسائل جیسے کہ غربت وغیرہ, ریسورس ایلوکیشن وغیرہ, ان سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور ایڈریس کرنے کے لیے پاپولیشن کی فورکاسٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اب فورکاسٹنگ میں ہمارے ہاں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری فورکاسٹنگ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب وہ پرابلمس کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ماڈل استعمال کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ماڈلس, ان میں بہت زیادہ ایررز ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ایونٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ پہلے سے ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, جیسے کہ قدرتی آفات آ جاتی ہیں یا سیاسی طور پہ بہت سارے ریولیوشنس وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یہی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فورکاسٹنگ ٹھیک ہو بھی صحیح تو بھی وہ بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. پاپولیشن کی جو گروتھ کے بارے میں ہم لوگ جو فورکاسٹنگ کرتے ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے پالیسی میکرز کو چاہیے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے پہ اور انفراسٹرکچر کو انالائز کرنے پہ زیادہ انویسٹ کریں, اور زیادہ اچھے ماڈلز اور زیادہ اچھی ٹیکنیکس کو ڈیولپ کریں, اور مختلف قسم کے سینیریوز کو سوچیں فیوچر میں ہمارے کیا ڈیموگرافک ٹرینڈز ہوں گے اس کے بارے میں. ایکوریٹ طریقے سے جب آپ لوگ فورکاسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہی آپ لوگ ایک افیکٹو پالیسی بھی بنا سکتے ہیں پاپولیشن کو مینیج کرنے کے لیے اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. اب ہم لوگ تھوڑا ادھر ہینڈ آؤٹ پہ چلتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے فرٹیلیٹی کی بات کی ہوئی ہے. فرٹیلیٹی ریٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک عورت کے ہاں کتنے بچے ہیں, کتنے اس نے پیدا کیے ہیں. ایوریج جو ہمارے ہاں جو پوری دنیا کے لیول پہ اگر ہم لوگ فرٹیلیٹی ریٹ دیکھیں تو ایوریج عورتوں کی 2.6 اس وقت فرٹیلیٹی ریٹ چل رہا ہے. امریکن عورت جو ہوتی ہے اس کا فرٹیلیٹی ریٹ کم ہوتا ہے, 2.1 ہوتا ہے. ایک اور فیکٹر ہوتا ہے جیسے فیکنڈیٹی.
فیکنڈیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرٹیلیٹی وہ ہوتا ہے کہ ایک عورت نے کتنے بچے پیدا کیے. فیکنڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنی پوری زندگی میں کتنے بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کر سکتی ہے. ایک عورت نے 30 بچے بھی پیدا کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو فیکنڈیٹی میں جو ہوتے ہیں نمبر آف چلڈرن وہ زیادہ ہم لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں, اور فرٹیلیٹی میں جو نمبر آف چلڈرن ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایکچوئل میں ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو فرٹیلیٹی ریٹ پایا جاتا ہے وہ مڈل افریقہ میں پایا جاتا ہے, جہاں پہ عورتوں کے یہاں 6.1 بچے جو ہیں وہ ایوریج ہوتے ہیں. ہر عورت جو ہے نا 6 یا 7 بچے اس کے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو کم جو اس وقت فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ ایسٹ اور ساؤتھ کے یورپ میں ہے, جہاں پہ عورتوں کے صرف 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں. مکاؤ کا سب سے زیادہ کم جو ہے نا وہ فرٹیلیٹی ریٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ عورتیں صرف 1 ہی بچہ پیدا کرتی ہیں. 5 ممالک جن کی اس وقت سب سے زیادہ برتھ ریٹ کم چل رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ایشیا کے ممالک ہیں. سب سے زیادہ جو ہائیسٹ ریٹس ہیں اس میں ایک تو افغانستان کے ممالک آ جاتے ہیں, اور افغانستان کے ممالک جو افریقہ کے سارے ممالک ہیں نا وہ سارے وہاں پہ برتھ ریٹ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم لوگ ویسٹ افریقہ کی بات کریں, جیسے جینیا اور نائجیریا کی جو بھی کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ عورتوں کے 7 بچے آرام سے وہ ہوتے ہیں نارملی. ملک کا جو بھی ایک فرٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے اور جو ڈیموگرافرز ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ریکارڈز کیسے کرتی ہے, یعنی کہ برتھ کو پیدائشوں کو گورنمنٹ نے کتنا ریکارڈ یا کتنا انہوں نے رجسٹر کیا ہے. ایک عورت جو ہوتی ہے اس کے ہم لوگ اس کو کاؤنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ ہر 1000 جتنے بھی لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, پر 1000 جو ہے نا وہ کتنی زندہ پیدائشیں ہوئی ہیں اس کے مطابق ہے نا وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں مورٹیلٹی کی. کروڈ مورٹیلٹی ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 1000 میں سے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. افریقہ اور سوازی لینڈ میں ایک ریکارڈ ہے کہ اس میں ہر 1,00,000 لوگوں میں سے صرف 31 جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جو اس وقت ڈیتھ ریٹ ہے وہ پوری دنیا میں وہ چل رہا ہے 2, اور یہ پایا جاتا ہے 3 آئل رچ کنٹریز میں, یعنی کہ کویت, قطر اور دبئی. اس میں بہت زیادہ کم ڈیتھ ریٹ ہے. ایک اور جو فیکٹر دیٹ از اے مائگریشن ہم لوگوں نے پڑھا تھا. مائگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا. اس میں مختلف انہوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ سب سے بڑی جو مائگریشن ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ افریقن امریکنز ملین کے حساب سے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف گئے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی ہجرت ایک مانی جاتی ہے. ڈیموگرافرز اس کو ایسے ریفر کرتے ہیں کہ جتنے بھی کسی بھی ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان میں ایمیگرینٹس ٹو امیگرینٹس ریشو کتنی ہے, یعنی کہ ایمیگرینٹس وہ لوگ جنہوں نے باہر ہجرت کی وہ اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ملک میں ہجرت کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور پر 1000 یعنی کہ ہم لوگ اس کو 1000 کے حساب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس کو ہم لوگ نیٹ مائگریشن ریٹ بولتے ہیں. مائگریشن کا پوری گلوبل پاپولیشن پہ بہت کم افیکٹ ہوتا ہے بس, یعنی کہ پوری دنیا کی اگر ہم لوگ پاپولیشن دیکھیں نا اس کے اوپر بہت ہی کم افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ مائگریشن سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں لیکن پاپولیشن کے اندر پلس مائنس تو نہیں نہ ہو رہے. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ پوری دنیا کے لیول کی بات کرتے ہیں تو, لیکن ڈیتھ اور فرٹیلیٹی کی وجہ سے پلس مائنس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ گلوبل پاپولیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. مائگریشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے 2 فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پش فیکٹر اور ایک ہوتا ہے پل فیکٹر. پش فیکٹرز وہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ایک علاقے میں پائے جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مجبوراً اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ فیکٹر جو کہ لوگوں کو علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کرتے ہیں, دیٹ از اے پش فیکٹر. اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ اگر کوئی دنگے فساد ہو رہے تھے یا مذہبی طور پہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑے وغیرہ تھے یا غربت تھی کسی علاقے میں امپلائمنٹ وغیرہ نہیں موجود, یا کسی علاقے میں لوگوں کو اپنے ریلیجن کو ایکسپریس کرنے کی آزادی نہیں ہے, کسی علاقے میں اگر ایجوکیشن نہیں موجود, تو یہ جو ساری چیزیں اس وجہ سے لوگ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سارے پش فیکٹرز ہوتے ہیں. دوسری طرف جو پل فیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر شہروں میں اچھی اپرچونیٹیز ہیں تو وہ اچھی اپرچونیٹیز لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گی. ٹھیک ہے, دیٹ از اے پل فیکٹر. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جب انسان کسی اور شہر میں کمانے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ سیٹل ہوتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی پھر ساتھ لے کے جاتا ہے, دیٹ از آلسو اے پل فیکٹر. اس کے بعد یہاں پہ پاپولیشن کمپوزیشن اور ڈینسٹی, یہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پاپولیشن ڈینسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایریا کے اندر کتنے نمبر آف انڈیویجولس رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پاپولیشن کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ کتنے میل کتنے فیمیل کتنی ایج کے لوگ کتنے پائے جاتے ہیں, مختلف چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. زیادہ تر ہمارے ہاں جو پاپولیشن کمپوزیشن میں زیادہ تر جو چیز یوز ہوتی ہے نا وہ سیکس ریشو یوز ہوتی ہے, یعنی کہ ہمارے ہاں میل اور فیمیل کے درمیان کیا تناسب چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے. سیکس ریشو جنرلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی عمر مردوں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
اور سیکس ریشو اگر راؤنڈ اباؤٹ دیکھی جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں 95 مرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 100 جو ہے نا وہ عورتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے. یا ہم لوگ ایسے بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا 95% مرد، اور ادھر سے ہم لوگ 100 کو 100 سے کمپیئر کریں تو 100%، یعنی کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. کہنے کا یہاں پہ مقصد یہی انہوں نے تھوڑا سا ادھر گھمایا ہوا ہے. اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں پاپولیشن گروتھ کی، پوری دنیا کی اس وقت جو پاپولیشن ہے وہ 6.7 بلین ہے، اور ہر سال 80 ملین لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. سوشیولوجسٹ اب اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے بارے میں پریشان ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے تو ہماری جو لائف ہے نا، لائف کی کوالٹی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ اینڈ ڈبلنگ ٹائمس، یعنی کہ ہم لوگ گروتھ ریٹ کو ابھی جو موجودہ کسی بھی ملک کا جو گروتھ ریٹ چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پاپولیشن کو ڈبل ہونے میں کتنے سال لگیں گے، ٹھیک ہے. اگر تو کسی بھی یہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں نا، جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہے، وہاں پہ گروتھ ریٹ 1% سے بھی کم ہے، لیکن جو ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہاں پہ 3% سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اب برتھ ریٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 1.2% آرام سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق. اچھا، یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ کسی ملک کی جو پاپولیشن ہوتی ہے نا، وہ اس کو کتنا عرصہ لگے گا ڈبل ہونے میں. اگر کسی کی جو گروتھ ریٹ ہے نا وہ 1% ہے تو 70 سال لگیں گے اس پاپولیشن کو ڈبل ہونے میں، اور جن ملکوں کا گروتھ ریٹ 2% ہے ان کی جو پاپولیشن ہے ان کو ڈبل ہونے میں 35 ایئرس لگیں گے، ٹھیک ہے. اس وقت 80 سے زائد ممالک ایسے ہیں جو کہ 30 سالوں میں ان کی پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی. 82 جو کنٹریز ہیں نا وہ ایسے ہیں جو ہم لوگ ان کی موجودہ ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے، پوری دنیا کے لیول کی بات کریں تو 40 سال کے بعد پوری دنیا کی پاپولیشن ڈبل ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد نہیں، ابھی موجودہ جو ہے نا ہماری جو پاپولیشن، دنیا کی جو پوری پاپولیشن ہے نا، ابھی اس کو 40 سال لگے تھے ڈبل ہونے میں، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ مزید 50 سال لگیں گے. 50 سال کے بعد پھر دوبارہ ہماری پوری دنیا کی پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی. اچھا، یہاں پہ انہوں نے کچھ فیکٹرز بتائے ہوئے پاپولیشن کنٹرول کا کہ اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، فیملی پلاننگ کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. ایک امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ اوور پاپولیشن کو ہم لوگ کم کر سکتے ہیں. اوور پاپولیشن جب بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، جب آبادیاں بڑھ جاتی ہیں تو ہمارے ریسورسز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، اور ہمارا انوائرمنٹ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے بھی فیملی پلاننگ ضروری ہے. دوسری یہ ہے کہ جب فیملی پلاننگ ہوتی ہے تو ہیلتھ اور ویل بینگ بھی امپروو ہو جاتی ہے. بچوں کی اسپیسنگ، بچوں کی کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے، اس کو جب پلاننگ کر لیتے ہیں انڈیویجول اور مختلف قسم کے کپلز فیملی پلاننگ سروسز کے تھرو، تو اس سے پھر عورتوں کی پریگنینسیز بھی ایک تو ہیلدیئر ہوتی ہیں، اور جو ہوتی ہے نا کہ نئے بچوں کی، یعنی کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اور مدرس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ڈیتھ ریشو بھی کم ہو جاتی ہے، اور پوری فیملی کی ہیلتھ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. امپاورنگ ویمن، اب اس طرح سے فیملی پلاننگ جب ہوتی ہے نا تو ویمن بھی امپاور ہوتی ہے، اپنے ریپروڈکٹیو آپشنز ہوتے ہیں اس کے پاس، جب مرضی چاہے اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. ویمن اپنی ایجوکیشن جاری رکھ سکتی ہیں، امپلائمنٹ میں وہ کام کر سکتی ہیں، اور بھی جو ان کے گولز ہوتے ہیں لائف میں ان کو بھی وہ پورا کر سکتی ہیں، اور جینڈر ایکویلٹی کو بھی وہ امپروو کر سکتی ہیں. اکنامک بینیفٹس، جیسے جیسے فیملیز بہت چھوٹی ہوتی ہیں نا اتنا ہی زیادہ ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں. جتنی فیملیز کے ہاں کم ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ والی فیملی زیادہ اچھے طریقے سے انویسٹ کر سکتی ہیں اپنے اسٹینڈرڈز آف لیونگ کو امپروو کرنے میں، ہیلتھ کیئر میں اور ایجوکیشن میں. اس کے بعد انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، جب بھی ہمیشہ بہت زیادہ پاپولیشن گرو کرتی ہے تو ہمارے نیچرل ریسورسز اور ایکو سسٹمز کے اوپر دباؤ پڑتا ہے. اسی لیے اگر کم پاپولیشن ہوگی تو یہ والی کنزمپشن کم ہو جائے گی، یہ والا دباؤ کم ہو جائے گا، تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. امپرووڈ کوالٹی آف لائف، جتنی زیادہ چھوٹی فیملیز ہوتی ہیں اسی طرح سے زیادہ اچھے ان کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ریسورسز دے سکتے ہیں ہر بچے کو، نیوٹریشن اچھی دے سکتے ہیں، ہیلتھ کیئر اچھی دے سکتے ہیں، ایجوکیشن اچھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد گلوبل ڈیموگرافک ٹرانزیشن، فیملی پلاننگ جو مختلف قسم کی جو ایڈز ہوتی ہیں، گلوبل پاپولیشن ٹرانزیشن، گلوبل ڈیموگرافک ٹرانزیشنز. اچھا، جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوتی ہے اور ان کی برتھ ریٹ بھی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو فیملی پلاننگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے، تو ایک تو ادھر سے برتھ ریٹ بھی کم ہوتے ہیں اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوتے ہیں، تو ہماری اکانومی بڑے اچھے طریقے سے پھر گرو کرتی ہے.
لیکن یہ ہے کہ فیملی پلاننگ ہر انسان کی اپنی مرضی سے ہونی چاہیے. ہر انسان کا حق ہوتا ہے, اس کے اپنے کچھ پریفرنسز ہوتے ہیں اپنی سیکسول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ریلیٹڈ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. مختلف قسم کی پالیسیز, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں فیملی پلاننگ میں. ان کو سب سے پہلے تو اس بات کو پریورٹی دینی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو انفارمیشن اور سروسز دینی ہے, لیکن ہر کنٹری کا, ہر ملک کا, ہر علاقے کا کلچر, وہاں کا مذہب اور وہاں کی جو بھی سوسائٹی کے ٹریڈیشنز ہیں وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہی ہمیں یہ مختلف قسم کی پالیسیز وغیرہ بنانی چاہیے. اچھا, آگے ہم لوگ فورکاسٹنگ کی بات کر رہے تھے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ 3 ڈیموگرافک ویریبلس ہوتے ہیں. ہم لوگ پاپولیشن میں 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں, فرٹیلیٹی, ڈیتھ اور اس کے بعد مائگریشن. جب آپ لوگ ان تینوں کو ہم لوگ کمبائن کرتے ہیں, اس بنا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا گروتھ ریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پاپولیشن میں ایڈ ہو رہے ہیں, کتنے جو ہے نا وہ ریموو ہو رہے ہیں. یہ فارمولا اس میں یوز کرتے ہیں, گروتھ ریٹ از اکول ٹو برتھ مائنس ڈیتھ پلس نیٹ مائگریشن. اب اس میں کچھ ایک تو ہے کہ بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن کم زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر جنگ ہو گئی, ٹھیک ہے, یا کہیں پہ اکانومی بہت اچھی ہو گئی, اکانومی بہت زیادہ خراب ہو گئی, اس کے بعد اگر کہیں پہ قحط پڑ گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پلاگ یعنی کہ کوئی وبائی امراض وغیرہ آ گئیں, اس کی وجہ سے بھی ہماری پاپولیشن گروتھ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا, ابورشنس کا بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ہٹلر نے جب جرمنی کے اوپر جب وہ کر رہا تھا نا, رول کر رہا تھا, تو ہٹلر یہ کہتا تھا کہ ہم نے جو آریانز ہیں نا ان کی نسل کو بڑھانا ہے. تو گورنمنٹ نے پھر بالکل بین لگا دیا تھا کہ کوئی بھی عورت ابورشن نہیں کروائے گی. ٹھیک ہے, آریانس کی کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ ابورشن نہیں کروائے گی. ایون کہ اگر کوئی عورت پریگنٹ ہوتی تھی تو اس کو پیسے دیے جاتے تھے. یہ اپنی پاپولیشن کو گرو کروانا چاہتے تھے, کیونکہ وہاں پہ ان کے جو برتھ ریٹ تھے وہ کم تھے. یورپین لیڈرز بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہماری اپنی پاپولیشن کم ہو جائے گی اور جو دوسرے جو ممالک ہیں ان کی پاپولیشن تو بڑھ جائے گی. تو رشین اتھارٹیز تھیں, انہوں نے کیا کیا تھا کہ پریگنٹ وومنس کو انہوں نے بھی پیسے دینا شروع کر دیے تھے. ٹھیک ہے, یوں پھر اس کے بعد چائنا نے کیا کیا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی. وہاں پہ کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی تو اپنی پاپولیشن کی گروتھ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے پالیسی بنائی تھی 1 couple 1 child, یعنی کہ جو ایک کپل ہے وہ صرف ایک ہی بچہ پیدا کر سکتے ہیں, چاہے کوئی چاہتا ہے یا چاہے کوئی نہیں چاہتا. ایون کہ اگر کوئی عورت پریگنٹ ہو بھی جاتی تھی, یعنی کہ ایک اس کا بچہ ہے, اگر وہ دوبارہ پریگنٹ ہوتی تھی تو اس کا ابورشن کروا کے اس کا IUD کروا دیا جاتا تھا, یعنی کہ ایک ڈیوائس اس کے اندر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ جو ہے نا وہ اس کی انسرٹ کروا دی جاتی تھی, جس سے وہ دوبارہ پریگنٹ ہی نہیں ہوتی تھی. ایون کہ اگر کوئی اور دوبارہ سے ہوتی تھی, اگر وہ پریگنٹ ہوتی تھی, اس کو مکمل طور پر اسٹیریلائز یعنی کہ مکمل طور پر اس کو بانچ کر دیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے اگر گورنمنٹ سے اجازت لیے بغیر اگر کوئی عورت پریگنٹ ہوتی تھی تو اس کا ابورشن کروا دیا جاتا تھا. اگر کوئی عورت ابورشن سے منع کرتی تو پھر چاہے اس کے 9 ماہ کیوں نہیں پورے ہو چکے, پھر بھی اس کے جو ہے نا اس کو ابورشن اس کا کروا ہی دیا جاتا تھا. اور جو ان میرڈ ویمنس ہیں ان کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ پیرنٹس بنے. ایون کہ اگر کوئی ان میرڈ ویمن اگر پریگنٹ ہوتی تھی تو اس کو پھر قید کر لیا جاتا تھا اور فورسفلی اس کا جو ہے نا وہ ابورشن کروا دیا جاتا تھا. اور مختلف قسم کی ایسے بھی کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ عورتوں کو اگین اجازت مل گئی تھی کہ دوسرا بھی بچہ پیدا کر سکتی ہیں, لیکن صرف اس کے لیے بھی یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ جہاں پہ اگر بچہ صرف لڑکی ہے نا, اگر پہلا بچہ صرف لڑکی ہے تو چلیں ٹھیک ہے وہ دوسرا بچہ پیدا کر سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی ریسٹرکشن تھی. ہر علاقے میں یہ چیز اویلیبل نہیں تھی, کچھ علاقوں میں تھی. ٹھیک ہے, یہ خیر انہوں نے کچھ یہاں پہ ایگزامپلس دی ہوئی تھی کہ کس طرح سے پاپولیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور باقی اس میں کچھ بھی نہیں, اس کی جو ہوتے ہیں نا یہ والے بینیفٹس, یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اور ہم لوگ جب بھی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ہم لوگ 3 فیکٹرز کو دیکھتے ہیں, فرٹیلیٹی, ڈیتھ اور مائگریشن. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. PPTs کو ایک دفعہ کیجیے گا اور ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.